الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ سے بہت اہم گفتگو کرنے جا رہا ہوں کہ جب 12 ربیع الاول کی تاریخ آئے اور آپ جلوس نکالیں اور جھنڈے نکالیں اور گھر کو سجائیں، چراغاں کریں، سب کچھ کریں، لیکن دو کام ہرگز نہ کرنا، بھول کر بھی نہ کرنا، ورنہ آپ کا سارا کیا کرایا بیکار ہو جائے گا. سب سے پہلی چیز جو ہم کو نہیں کرنی ہے وہ ہے کہ نماز کبھی نہ چھوڑنا. کیونکہ جب 12 ربیع الاول کی تاریخ آتی ہے اور جلوس نکالا جاتا ہے اور لائٹنگ کی جاتی ہے تو اس میں جب ہم شرکت کرتے ہیں، شریک ہوتے ہیں تو اتنا زیادہ اس جلوس میں منہمک ہو جاتے ہیں، اس کی شرکت کرنے میں اتنا زیادہ منہمک ہو جاتے ہیں کہ ہم سے نماز کی بھی غفلت ہو جاتی ہے. ہم نماز کو بھول جاتے ہیں اور ہم سے ظہر کی نماز ہماری چھوٹ جاتی ہے، عصر کی نماز چھوٹ جاتی ہے، یہاں تک کہ مغرب اور عشاء کی بھی نماز کے لالے پڑ جاتے ہیں تھکاوٹ ہونے کی بنا پر. تو ہم چونکہ اللہ کے رسول کے ماننے والے ہیں، اللہ کے رسول کی محبت میں یہ سارے کام کر رہے ہیں، ہم یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ کی آمد کی ہمیں بہت زیادہ خوشی ہے، ہم آپ کی آمد کی خوشی میں یہ جلوس نکال رہے ہیں، یہ جھنڈے لگا رہے ہیں، گھر کو سجا رہے ہیں اور چراغاں کر رہے ہیں، روشنی کر رہے ہیں. لیکن ہم محبت کے دعوے تو کر رہے ہیں لیکن محبت عملی طور پر نہیں پیش کر رہے ہیں. یعنی اللہ کے رسول نے تو ہمیں یہ بتایا تھا کہ دیکھو میری محبت، اگر ہم سے محبت دکھانا چاہتے ہو تو نماز پڑھو، میرے پیغام کو عام کرو، میری سنتوں پہ عمل کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ الصلاۃ قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے نماز میں ہے. یعنی اگر آپ لوگ نماز پڑھیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوگی، سکون ملے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی. لیکن جن کی محبت میں جن کے پیغام پہ عمل کرنے ہم جا رہے ہیں اور جن کی محبت کو ہم دکھانا چاہ رہے ہیں اور جلوس نکال رہے ہیں اور انہی کی ہم سنتوں کو چھوڑ رہے ہیں، تو یہ کیسی محبت ہے؟ اگر ہم نے نماز چھوڑ دی اور سنتوں کو چھوڑ دیا، فرائض کو چھوڑ دیا، تو ہمارا یہ جلوس نکالنا، جھنڈے لگانا، چراغاں کرنا، لائٹنگ کرنا، گھروں کو سجانا اور یہ نعتیں پڑھنا سب بیکار ہو جائے گا. کیونکہ یہ چیزیں فرض اور واجب نہیں ہیں. محبت کا اظہار کرنا، ڈھول تاشی کرنا یہ فرض اور واجب نہیں ہے، لیکن نماز کو پڑھنا فرض ہے، واجب ہے. ہم فرض کو چھوڑ دیں گے، واجب کو چھوڑ دیں گے تو گنہگار ہو جائیں گے. لیکن آپ اگر جلوس نہیں نکالیں گے، جھنڈے نہیں نکالیں گے تو آپ گنہگار نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سے یہ نہیں پوچھے گا تم نے جھنڈے کیوں نہیں نکالے، جلوس کیوں نہیں نکالا. لیکن اگر آپ نے اگر نماز چھوڑ دی تو آپ سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا کہ تمہارے اوپر نماز فرض تھی، پھر تم نے نماز کیوں چھوڑی. حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا سوال کیا جائے گا. اگر نماز ہماری صحیح نکل آئی تو باقی سارے اعمال بھی صحیح نکل آئیں گے، اور اگر ہماری نماز صحیح نہیں نکلی یا اگر ہم نے نماز چھوڑ دی تو ہمارے باقی اعمال کے وہی خطرہ لاحق ہو جائے گا. تو سب سے پہلی کوشش یہ کریں، سب سے پہلا کام ہم کو جو 12 ربیع الاول کو جلوس کے دن نہیں کرنا ہے وہ یہ کہ نماز کو نہیں چھوڑنا ہے. کچھ بھی ہو جائے، ہم کہیں بھی ہوں، کسی بھی حال میں ہوں، ہر حال میں نماز ضرور پڑھیں. کیونکہ نماز ہی ایسی چیز ہے جو ایک کافر اور مسلمان کے درمیان فرق کرتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی گویا کہ اس نے کفر کیا. یعنی نماز جو ہے یہ کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والی ہے، یہ نمازی حائل ہے. نماز کی حیثیت دین میں ایسی ہے کہ جیسی جسم کے اندر سر کی، اگر سر کو کاٹ دیا جائے تو جسم باقی نہیں رہتا، اسی طرح دین کے اندر اگر نماز کو چھوڑ دیا جائے، نماز کو ساقط کر دیا جائے تو گویا کہ اس نے دین کو گرا دیا، دین کو ساقط کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اقامہا اقام الدین من ہدمہا ہدم الدین، کہ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو گرا دیا. تو نعوذ باللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دکھانا تو چاہ رہے ہیں، اللہ کی محبت دکھانا چاہ رہے ہیں، اللہ کی محبت کو دکھانے کے چکر میں ہم جلوس نکال رہے ہیں، جھنڈے لگا رہے ہیں، چراغاں کر رہے ہیں، لیکن ہم نماز کو چھوڑ دیں. تو ایک کام ہرگز یہ نہ کریں. دوسرا کام ہم کو جو نہیں کرنا ہے وہ کہ ہم جب جلوس نکالیں یا جھنڈے نکالیں تو ایسی جگہوں سے نکالیں کہ گزرنے والوں کو تکلیف نہ ہو. کیونکہ تکلیف کسی کو پہنچانا یہ حرام ہے، ایذائے مسلم حرام ہے. مسلم کو کیا، کسی کو بھی تکلیف اگر ایک مسلمان سے پہنچتی ہے تو یہ اس کے لیے جائز نہیں.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ اس چیز کا خیال رکھتے تھے کہ ان کی ذات سے اور کب یہی میسج تھا، اور اسلام کا یہی میسج ہے کہ انسان تو انسان، کسی جانور کو، کسی پرندے کو، کسی چیز، یہاں تک کہ چیٹی چھوٹی سی چیز ہے اس کو بھی تکلیف پہنچانا اسلام کے اندر منع ہے۔ تو یہ کیسے کسی مسلمان کی نزدیکی جائز ہو جائے گا کہ اس کی وجہ سے کسی دوسرے بھائی کو تکلیف ہو؟ تو ہمارا جب جلوس نکلتا ہے اور ہم لوگ لوگوں شرکت کرتے ہیں تو ایک کام تو یہ کرتے ہیں، اس میں ہم ایسا جام لگ جاتا ہے کہ نکلنے جو گاڑیاں نکل رہی ہوتی ہیں تو اس میں کچھ بچے بھی ہوتے ہیں جن کو اسکول جانا ہوگا، کچھ مریض بھی ہوں گے جس کو ہاسپٹل پہنچنا ہوگا، کچھ لوگ گھر سے کسی کی دوائی لینے کے لیے نکلے ہوں گے جن کو گھر پہنچنا ہوگا۔ تو پتہ نہیں کون کتنی جلدی میں ہے، کس کو کیا مشغولی ہے، اور ہماری وجہ سے اس کو دقت ہوگی اور پریشانی ہوگی۔ تو بجائے اس کے کہ اسلام کا اچھا پیغام پہنچے، اسلام کا اچھا میسج پہنچے، تو یہ اسلام کا غلط میسج پہنچے گا کہ یہ اسلام کے ماننے والے جب یہ اپنا اسلام کو مناتے ہیں، کسی تہوار کو مناتے ہیں، تو لوگوں کو تکلیف کا خیال نہیں کرتے، لوگوں کی پریشانی کا خیال نہیں رکھتے۔ ہماری طرف سے، اسلام کی طرف سے یہ پیغام نہیں پہنچنا چاہیے، کیونکہ اسلام امن و شانتی کا مذہب ہے، اسلام ہمدردی اور غمخواری کا مذہب ہے۔ ہم کو اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ اور دوسرا کام ہم کو یہ کرنا ہے کہ جب ہم نعت بجاتے ہیں، ڈی جے اتنی تیز آواز میں بجاتے ہیں، اور جب ہمارے گھر میں رات میں چراغا ہوتا ہے تو ہمارے گھروں سے اتنی زور سے آواز آتی ہے کہ ہمارے جو پڑوسی جو ہوتے ہیں، بہت سے ہندو بھائی بھی ہوتے ہیں، غیر مسلم ہوتے ہیں اور دوسرے مذاہب کے ماننے والے ہوتے ہیں، تو ان کو تکلیف پہنچتی ہے۔ ان میں کچھ ایسے بڈھے بھی ہوتے ہیں جن کو ہارٹ پیشنٹ بھی ہوتے ہیں، اور کچھ بیمار بھی ہوتے ہیں۔ ہم تو اپنے محبت دکھانا چاہتے ہیں، اللہ کے رسول کی محبت دکھانا چاہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، ہم آپ کی محبت میں نعتیں بجا رہے ہیں اور گھر کو چراغا کر رہے ہیں، اور دوسری طرف حرام کام کر رہے ہیں، دوسروں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں جس کو اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ تو ہم کو یہ دو باتوں کا خاص طور سے خیال رکھنا ہے، ایک تو نماز نہیں چھوڑنا ہے، دوسرا راستے میں جب ہمارا جلوس نکلے، ہم جب جلوس میں شرکت کریں تو کسی راستے گزرنے والے کو تکلیف نہ ہو، اور تیسری چیز جب ہمارے گھر میں نعتیں بجیں یا کوئی کچھ ہم پروگرام کریں تو اتنی تیز آواز نہیں ہونی چاہیے ڈی جے کی یا اسپیکر کی کہ گھر میں رہنے والوں کو تکلیف ہو۔ اگر ہم ان باتوں کا خیال رکھیں گے تو ہمارا یہ اللہ سے محبت دکھانا اور اللہ کے رسول کی محبت دکھانا اور جھنڈے لگانا اور چراغا کرنا اور روشنی دکھانا اللہ کے یہاں مقبول ہوگا۔ لیکن اور اگر ہم نے اللہ کے میسج کو عام نہیں کیا اور ہم نے اللہ کے رسول کا غلط میسج لوگوں تک پہنچایا تو ہمارا یہ جھنڈے لگانا اور جلوس نکالنا اور چراغا کرنا اور روشنی کرنا یہ سب بیکار ہو جائے گا، اس میں بجائے ثواب کرنے کے گناہ مل جائے گا۔ اس لیے ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم سے کوئی غلط کام نہ ہو، نماز نہ چھوٹے، دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ یہی ہمارا آپ سے بس ایک پیغام ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فقط والسلام۔